کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے اور میرے ساتھ یہ عہد کرے کہ وہ لوگوں میں سے کسی سے بھی نہیں مانگے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہ ضمانت دیتا ہوں اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ لوگوں میں سے کسی سے بھی میں نہیں مانگوں گا، کسی سے میں سوال نہیں کروں گا۔ ابن ماجہ کی روایت میں اور مسند احمد کی روایت میں مزید تصریح ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا چابک یعنی گھوڑا جب سواری پہ سوار ہوتے تو گھوڑا نیچے گر جاتا تو آپ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ گھوڑا یہ چابک اٹھا کر دے دو، بلکہ خود اپنی سواری سے نیچے اترتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے اپنا گھوڑا اپنا چابک اٹھایا کرتے تھے، اور آخر دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد پر یہ قائم و دائم رہے۔ اسی طرح ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کریں۔ اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں سوال کیا، مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں یا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں؟ ہمارے گھر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ ہم نیچے بچھاتے ہیں اور کچھ اوپر اوڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر چلے جاؤ اور وہ دونوں چیزیں وہ ٹاٹ اور پیالہ لے کر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی گھر گئے اور وہ دونوں چیزیں لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں یعنی ٹاٹ اور پیالہ لے کر حاضرین سے فرمایا کہ کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ قیمت میں کون خریدے گا؟ 2 یا 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک آدمی نے کہا کہ میں 2 درہم میں یہ دونوں چیزیں خریدتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں اس شخص کو عطا کر دی اور اس سے 2 درہم آپ نے لے لیے۔ پھر آپ نے اس انصاری صحابی کو فرمایا کہ یہ 2 درہم لے لو، 1 درہم کا غلہ لے کر اپنے گھر میں دے آؤ اور 1 درہم کی بازار سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ گئے، 1 درہم کا غلہ خرید کر انہوں نے اپنے گھر دیا اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر انہوں نے پیش کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلہاڑی لے لی اور اپنے دستے مبارک سے لکڑی کا دستہ آپ نے اس کے اندر ڈالا اور کلہاڑی اس کو تیار کر کے دی اور فرمایا کہ اب تم جنگل میں چلے جاؤ،
لکڑیاں کاٹو اور انہیں بازار میں فروخت کرو اور 15 دن تک تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی چلے گئے، وہ لکڑیاں کاٹتے اور انہیں بازار میں لا کر فروخت کرتے۔ جب 15 دن کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تو اس وقت ان کے پاس 10 درہم تھے۔ کچھ دراہم کا انہوں نے کپڑا خریدا، کچھ کا انہوں نے غلہ خریدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہارا اس طرح خود اپنے ہاتھ سے کمانا اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم لوگوں سے سوال کرتے اور بروز قیامت تم اس حالت میں آتے کہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر سوال کا داغ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ دیکھو، سوال کرنا صرف 3 آدمیوں کے لیے حلال ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جو انتہائی غریب اور مفلس ہو، غربت نے، افلاس نے اسے ذلیل کر دیا ہو، تو ذلیل و رسوا کر دینے والی غربت میں جو مبتلا ہو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس پر اچانک کوئی تاوان آ گیا، کوئی جرمانہ اس پہ لازم ہو گیا اور وہ اس کی ادائیگی سے بے بس ہو گیا ہے، عاجز آ گیا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس پر خون بہا لازم ہے، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، اب اس قتل کی دیت اس کو ادا کرنی ہے اور وہ خود اپنے مال سے اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ دردناک خون بہا جس پہ لازم ہو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ تو یہ صرف 3 افراد ہیں جن کے لیے سوال فرمایا کہ حلال ہے۔ اب ہم غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کی کس بہترین انداز سے تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے بھی عطا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ شخص تو کمانے کے قابل ہے اور یہ کما سکتا ہے، تو آپ نے اس کی رہنمائی فرمائی اور گھر کی دونوں چیزیں 2 درہم میں بیچ کر، ایک کا غلہ اور ایک کی کلہاڑی خرید کر آپ نے اس میں دستہ ڈال کر اس کو عطا کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور ان کو فروخت کرو۔ تو اب وہ شخص جس کی ساری جمع پونجی وہ 2 درہم تھی، نبی کریم علیہ السلام نے اس میں سے 1 درہم کے ذریعے اس کو ایک بہترین کاروباری شخص بنا دیا کہ جیسے آگے وہ کام کرتا چلا گیا تو اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کا حکمت بڑا انداز تھا۔ اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہٹے کٹے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، اور پھر ان کے پاس اچھا خاصا مال بھی موجود ہے، ان کے پاس اچھی خاصی بلڈنگیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے مانگنا اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کسی بھی باس میں آپ دیکھ لیں، کسی اڈے پر آپ چلے جائیں تو ہر گاڑی میں آپ کو ایک شخص مانگنے والا نظر آئے گا، اور وہ صبح سے لے کے شام تک مانگے گا، اور پھر یہ روزانہ بلا ناغہ وہ مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو پیشے کے طور پر گداگری کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اسلام ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اسلام اس کی اجازت انہیں نہیں دیتا۔ لہذا ایسے افراد کو سمجھانا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور پھر اگر آپ سے ہو سکے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس میں
کہ اگر ایسا شخص ہے کہ جس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں اس کو کوئی گائیڈ کریں، اس کو سمجھائیں اس کو اس حوالے سے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ تو اگر آپ کوئی معاونت کر کے اس کو آپ کاروبار کروا سکتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی سبزی فروٹ چھوٹی موٹی وہ چیز بیچنا شروع کر دے، ویسا آہستہ آہستہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یا کوئی اور آپ اس کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو اس کو مشورہ دے کر کوشش کریں کہ بجائے یہ مانگنے کے یا گھر میں بیٹھا رہنے کے یہ باقاعدہ محنت کرے، کام کرے، تو اس کی برکت انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی ضروریات بآسانی پوری ہوں گی اور اللہ رب العالمین اس کو خوشحال کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا کہ اپنے دستے مبارک سے کلہاڑی کے اندر وہ دستہ اسے ڈال کر دیا۔ اب ہمارے ہاں یہ عام روٹین ہے کہ کوئی بڑے منصب والا ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرے گا، جو مالدار لوگ ہیں یا کوئی بڑی جاب کرنے والے ہیں تو وہ ہر کام اپنے خادم سے اپنے نوکر سے کروائیں گے، خود کام کرنا پسند نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں لیکن آپ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کیا کرتے تھے، بلکہ دوسروں کے کام بھی آپ اپنے ہاتھ سے کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے جو تعلیم دی ہے، اگر امت مسلمہ اس تعلیم کو اختیار کر لے تو یقین کریں ہمارے معاشرے میں کوئی بھی مانگنے والا باقی نہیں رہے گا، سب کے سب اپنی اچھی روزی کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا یہ انداز تھا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ تحمل الکلہ و تقسم المعدوم، کہ آپ بے آسا لوگوں کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے تھے اور جو لوگ کما نہیں سکتے، کما نہیں رہے ہیں، آپ ان کو کمانے کے قابل بنا دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے یہ ابھی حدیث سنی کہ آپ نے وہ کلہاڑی اس کو دی اور فرمایا جا کے لکڑیاں کاٹو اور فروخت کرو، تو نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ کام کرتے تھے کہ جو بے آسرا ہیں اور جو کمانے سے بالکل عاجز ہیں، معذور ہیں، تو آپ یا خواتین ہیں وہ باہر جا کے کام نہیں کر سکتی، تو آپ ان معذوروں کو، ان مجبوروں کی کفالت خود اپنے ذمہ لے لیتے تھے، اور تقسیم المعدوم، اور وہ لوگ جو کمانے کے قابل ہوتے آپ ان کو کمائی پہ لگا دیتے تھے، ان کو مشورہ دے کے ان کی معاونت کر کے ان کو آپ اپنے پاؤں پہ